يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ یوسف آیت نمبر 18 سے 25 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاؤ، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن یہاں مطلب ہے کہ لائے. یہ کیوں ہے؟ اس با کی وجہ سے. جا کے بعد جب با آ جائے تو پھر مطلب آنا نہیں بلکہ لانا ہوتا ہے. وجاؤ، اور وہ لگا لائے، اعلی قمیص ہی، اس کی قمیص پر. ہی کی ضمیر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف. یوسف علیہ السلام کی قمیص پر بدمن کذب، جھوٹا خون. اور وہ لگا لائے اس کی قمیص پر جھوٹا خون. اعلیٰ، اس نے کہا. کس نے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کے والد نے. بلکہ سولت، بنا لی ہے. سولا یسول تسویل، بات بنا لینا. بات بنا لی ہے، ایک جھوٹی بات گھڑ لی ہے. لکم، تمہارے لیے. انفسکم، تمہارے نفسوں نے. سولت، گھڑ لی ہے. لکم، تمہارے لیے. انفسکم، تمہارے نفسوں نے. امرن، ایک بات. فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے. واللہ، اور اللہ تعالی. المستعان، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے. استعانہ یستعین، استعانتن کیا ہوتا ہے؟ مدد طلب کرنا. یہ اسم مفعول ہے، اس سے مدد طلب کی جائے. واللہ المستعان، اور اللہ ہی مستعان ہے، یعنی اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے. علی، اس پر جو. ما، جو. تصفون، تم بیان کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ اس کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر باپ کے پاس لے آئے، جیسے کہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ روتے ہوئے رات کو اپنے باپ کے پاس آئے اور ایک قمیض پر ایک خون لگا کے لے آئے. اور آ کے جب باپ کو دکھایا کرتا اور کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو باپ بھی آگے سے پیغمبر تھا. اس نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرن فصبر جمیل، تمہارے نفس نے ایک تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا، صبر ہی کروں گا اور خوب صبر کروں گا. صبر جمیل کے الفاظ جو ہیں نا، ان کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے اچھا صبر. اس سے مراد ایسا صبر ہے جس میں شکایت نہ ہو، فریاد نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، اور انسان ٹھنڈے دل سے اس مصیبت کو برداشت کر لے جو کسی بھی انسان پہ جب آ پڑتی ہے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جب الزام لگایا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت کیا فرمایا تھا کہ میں وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے، اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اچھا، بائبل میں اور تلمود میں حضرت یعقوب کا جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے نا، وہ بالکل ایک ایسے معمولی شخص کا ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بہت اعلیٰ ظرف انسان بنا کے پیش کرتا ہے. بائبل کا بیان ہے کہ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنا کرتا چاک کیا اور اپنی کمر پر ایک ٹاٹ لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا.
اور تلمود کا بیان ہے کہ یعقوب علیہ السلام بیٹے کا قمیص پہچانتے ہی اوندھے منہ زمین پر گر پڑے اور دیر تک بے حس و حرکت پڑے رہے، پھر اٹھ کر بڑے زور سے چیخ ماری اور کہا ہاں یہ میرے ہی بیٹے کا قمیص ہے، اور پھر کئی سال تک یوسف کا ماتم کرتے رہے۔ اب یہ جو ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے، یعقوب علیہ السلام وہی کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں جو ایک معمولی انسان کرتا ہے، لیکن قرآن جو نقشہ پیش کرتا ہے ان کا، اس سے ہمارے سامنے ایک ایسے غیر معمولی انسان کی پکچر آتی ہے جو کمال درجہ پردبار ہے، باوقار ہے، اور اتنی بڑی غم انگیز خبر سن کر بھی اپنا دماغ کا توازن وہ صحیح رکھتے ہیں، اپنی فراست سے معاملے کی صحیح نوعیت کو بھانپ لیتے ہیں کہ یہ تو ایک جھوٹا خون لگا کے لے کے آئے، اور کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا تو یوسف علیہ السلام کو کھا جائے اور قمیض ویسے کی ویسے ہی رہے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ بھیڑیا نے یہ کہا ہوگا کہ یوسف پہلے اپنی قمیض اتار لو تاکہ ہم تمہیں کھا سکیں، اور قمیض ویسے کی ویسی ہے، اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان کے حاسد بیٹوں نے ایک بات بنا لی ہے، اور پھر اس پہ وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وجاءت سیارۃ، ادھر یوسف علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں، اور آیا ایک قافلہ، سیارۃ قافلہ، فارسلوا، پس اس نے بھیجا، انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنے والد کو۔ والد کہتے ہیں اس شخص کو جو قافلے کے آگے آگے چلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں پانی والی جگہ کون سی ہے۔ اس زمانے میں چونکہ قافلے اسی طرح چلا کرتے تھے، صحرائی علاقوں سے پانی کی بھی بڑی کمی ہوتی تھی، تو وہ ایک شخص کو آگے آگے بھیج دیتے تھے کہ تاکہ وہ جا کے پتہ کریں کہ ہم نے کس جگہ پہ پڑاؤ کرنا ہے۔ تو وہ جو آگے آگے جانے والا شخص تھا، وارد ان کا وارد، فعدلا، تو اس نے لٹکایا، دل وہو، اپنا ڈول، قالا، تو اس نے کہا، یا بشرا ھذا غلام، واہ خوشخبری، یہ تو لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ، اور اس کو چھپا لیا، بِضَاعَةً، ایک پونجی سمجھ کر، ایک متاع سمجھ کر کہ یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے تھے۔ اس شخص نے، یوسف علیہ السلام تو کنویں میں تھے، جب اس نے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے، اس رسی کے ساتھ لٹک کے باہر آ گئے۔ اس کو سکہ کہا جاتا ہے، اس آدمی کو جو پانی لے کے آتا ہے۔ تو سکے نے جب ڈول ڈالا کنویں میں تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ دیا اس کو، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، تھوڑی سی قیمت، معمولی سی قیمت میں، چند درہم کے عوض، دراہم معدودت، چند گنے چنے درہم تھے۔ درہم بھی اس زمانے میں ایک دینار ہوتا ہے، دینار کا چوتھا حصہ درہم کہلاتا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں پیچھے ایک چونیاں ہوا کرتی تھی، چوتھا حصہ، یعنی چند سکوں کے عوض انہوں نے یوسف علیہ السلام کو، دراہم معدودتن، چند دراہم کے عوض انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ وَقَانُوا، اور وہ تھے، فیہ، اس بارے میں، من الزاہدین، رغبت نہ رکھنے والوں میں سے، یعنی بہت زیادہ کی تو وہ امید ہی نہیں رکھ رہے تھے، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں ان کو کچھ زیادہ امید نہیں تھی۔ زاہد ہوتا ہے بے رغبت ہونا، زاہد شخص اس کو بھی کہتے ہیں نا جو بہت عبادت گزار ہو اور دنیا سے کوئی رغبت نہ رکھتا ہو، تو وہ اس سے بہت زیادہ کی تو امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ چوری کا مال، ویسے بھی مال مفت دل بے رحم، چوری کا مال جب بیچا جاتا ہے تو اس کی بہت زیادہ قیمت نہیں لگا کرتی۔ سونے کی چیزیں بھی جو چور خریدتے ہیں، یا آج کل موبائل چراتے ہیں، یا موبائل چراتے ہیں، جب وہ بیچنے جاتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہمیں بہت زیادہ قیمت ملے، بس یہ ہوتا ہے جلدی جلدی اونے پونے کچھ نہ کچھ جو بھی مل گیا وہ مل جائے۔ تو اسی طرح وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بے رغبت تھے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا اسے مصر سے۔ وہ کون شخص تھا؟ بائبل میں اس شخص کا نام پوتیفار
لکھا ہوا ہے. قرآن آگے چل کے اسے عزیز کہتا ہے، اور پھر ایک دوسرے موقع پہ یہی لقب جو ہے عزیز والا وہ حضرت یوسف کے لیے بھی قرآن استعمال کرتا ہے. یعنی اس شخص کو بھی عزیز مصر کہا گیا، اور یوسف علیہ السلام کے لیے بھی آگے جا کے عزیز مصر کا ہی لقب استعمال کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مصر میں کوئی بہت بڑا عہدیدار ہوگا، کیونکہ عزیز کے معنی ایک بااختیار شخص کے ہیں. اور بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ وہ جو شاہی باڈی گارڈ تھا، یعنی افسر تھا، باڈی گارڈز کا افسر تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ شاہی خزانے کا افسر تھا. بہرحال وہ جو بھی شخص تھا، ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا. اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور اس نے پھر کہا لمرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اسے عزت سے رکھنا، اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کے ساتھ اس کو بہت اچھے طریقے سے رکھنا. عسا، شاید کہ ہو سکتا ہے، بعید نہیں کہ، ان ینفعنا، کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا ہی بنا دیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس شخص کی اولاد نہ ہو، اور اس لیے اس نے کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. تلمود کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 18 سال کی تھی، اور جو وہ شخص تھا عزیز مصر، ان کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی غلام نہیں ہو سکتا، یہ بڑے خاندان کا کوئی لگتا ہے جسے حالات یہاں تک لے آئے ہیں. جب اس نے خریدا تھا نا، اس وقت بھی اس نے صداقتوں سے یہی کہا تھا کہ یہ مجھے غلام تو نہیں لگتا، مجھے شک ہے کہ شاید تم اسے کہیں سے چرا کے لائے. تو اس لیے اس نے غلاموں جیسا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا. اور بائبل کا تو یہ بیان ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اپنے گھر کی کل املاک کا مختار یوسف علیہ السلام کو بنا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف کو فی الارض، زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں، من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر، تعویل الاحادیث ہم اسے سکھائیں. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اس وقت صحرا میں خانہ بدوشانہ زندگی گزار رہے تھے. غلہ بانی کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی تھی، اور کوئی بہت مہذب وہ جگہ نہیں تھی. چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اور مصر کا تو جو ماحول ہے وہ اس سے بہت مختلف تھا. عزیز مصر کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جگہ دی، مکنہ، ہم نے جو جگہ دی یوسف علیہ السلام کو، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ معاملہ فہمی کی تربیت دینا چاہتے. عزیز مصر کا گھر سمجھیں کہ ایک طرح سے سیکریٹریٹ کی طرح ہوگا، جہاں آئے دن اعلیٰ سطح کے اجلاس ہوتے ہوں گے، قومی اور بین الاقوامی نوعیت کے اہم امور پہ بحث ہوتی ہوگی، فیصلے کیے جاتے ہوں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان تمام باتوں کا بہت قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہوگا. اور اس طرح بہت اعلیٰ سطح کی تعلیم و تربیت کا ایک انتظام تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہاں کر دیا تھا. اور تعویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر، باتوں کی حقیقت، یعنی بات کی تہ تک پہنچنا اللہ تعالیٰ آپ کو سکھانا چاہتا تھا. جیسے کہ خواب میں بھی، خواب والی بات پہ بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، معاملہ فہمی اللہ تعالیٰ آپ کو سکھانا چاہتا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، اس وقت جب اپنی جوانی کو پہنچا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے عطا کیا حکم اور علم، دونوں چیزیں ہم نے اس کو عطا کی. یہ حکم اور علم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نے اسے معاملہ فہمی عطا کی، بات کی تہ تک پہنچنا ہم نے اسے سکھایا، اسے نبوت عطا کی. نبوت عطا کرنا جو ہے نا، اس سے مراد ہے. حکم کے معنی ہوتے ہیں قوت فیصلہ، اور اقتدار بھی ہوتا ہے اس کا مطلب. اللہ کی طرف سے کسی بندے کو جب
حکم عطا ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے انسانی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت عطا کر دی ہے اور اسے اختیارات بھی عطا کیے۔ علم سے مراد خاص حقیقت کا علم ہے، یعنی انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی عطا کیا کرتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبب بھی ہے۔ اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو۔ ہم اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے ان بندوں کو جو محسن ہوتے ہیں انہیں جزا دیا کرتا ہے۔ کہاں سے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو لے کے آیا اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے نکلوایا، پھر کس طرح سے غلام بنا کے بیچے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس مرتبے پہ ان کو پہنچایا، یہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کبھی جو ہم پہ مصیبت آ جائے، کبھی جو پریشانی آ جائے، تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کو، خاص طور پر جو محسن ہوں، جو احسان کرنے والے ہوں، جو نیکی کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بے قدری نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے کنویں میں جا کے کوئی جزا فضا نہیں کی، کوئی ان کو باہر نکلتے ہی جب باہر آئے تو قافلے والوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں تو پیغمبر کا بیٹا ہوں، مجھے میرے گھر پہنچا دیں، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ۔ خاموش رہے، کیونکہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خواب والی بات ان کو یاد تھی کہ 11 ستارے اور سورج اور ایک چاند ان کو سجدہ کر رہا ہے، اور اس کا کیا مطلب تھا کہ یہ 11 بھائی اور میرے ماں باپ ایک دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ جب وہ میں کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوں گا اور یہ میرے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اتنے بھی چھوٹے بھی نہیں تھے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 15 سال تھی، اور جب وہ وہاں پہ قید کیے گئے اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ تو وراودت التی هو فی بیتها عن نفسه، اور پھسلایا، بہکایا، راودت مؤنث کا صیغہ ہے، ہو اس کو، التی اس عورت نے، ہوا کہ وہ، فی بیتها کہ اس کے گھر میں تھے، اسی شخص کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام بائبل میں زلیخا آتا ہے، زلیخا کہتے ہیں اس کو، لیکن قرآن نے اس کا کوئی نام نہیں بتایا۔ اسرائیلی روایات سے ان کا نام پتہ چلتا ہے۔ اس نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو ان نفس ہی، اس کے نفس سے، وغلقت الابواب اور بند کر دیے دروازے، غلق یغلق تغلیق بند کر دینا، ابواب دروازے، اور وقالت حیت لک اور کہنے لگی آجا یوسف، قالا یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی بے شک وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، انہو لا یفلح الظالمون بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پہ جو رب کا لفظ ہے نا، رب کے 2 معنی ہوتے ہیں اور دونوں معنی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو اس کے معنی ہے اللہ اور دوسرے معنی ہے آقا یعنی مالک۔ اس فکرے کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور اس نے میرے لیے بہت اچھے ٹھکانے کا انتظام کیا ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میں اس کی نافرمانی کروں۔ اور دوسرے معنی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس عورت سے وہ کہتا ہے کہ آپ کا خامند جو ہے وہ میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، محسن ہے، مربی ہے، اس نے مجھے اپنے گھر میں بہت عزت و اکرام سے رکھا ہے، اور میں اس کی خیانت کروں، میں اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، پہلا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلا مفہوم جو رب کا مطلب اللہ ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے، ہمیں دوسرا مطلب لینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں آگے جا کے کئی دفعہ رب کا مفہوم جو ہے وہ آقا یا مالک کے معنوں میں
یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال کوئی بھی مطلب لیا جائے، یوسف علیہ السلام نے بہت ہی اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے اس عورت کو 2 ٹکے کا جواب دے دیا اور اس کو انکار کر دیا۔ وَلَقَدْ ہمت، اور بلا شبہ اور البتہ تحقیق، یقیناً ہمت بھی، وہ ارادہ کر چکی تھی، بھی اس کے ساتھ، یعنی وہ گناہ کا ارادہ کر چکی تھی۔ وَہَمَّ بِہَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، لولا، اگر نہ، ان رعا، کہ وہ دیکھ لیتا، برہان ربہ، اپنے رب کی برہان، اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی تو وہ بھی اس کی طرف جھک جاتا۔ کذالک، اسی طرح، لنصرفا، اسی طرح ہوتا، لنصرفا، تاکہ ہم پھیر دیں، عنہ، اس سے، السوء، برائی کو۔ اب وہ برہان کیا تھی؟ برہان کے معنی ہوتے ہیں دلیل اور حجت کے۔ رب کی برہان سے مراد اللہ کی سجھائی ہوئی وہ دلیل ہے جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات کا قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت کو قبول کرنا تجھے زیبا نہیں ہے، تجھے زیب نہیں دیتا۔ اور وہ دلیل تھی کیا؟ پچھلے فقرے میں جیسے کہا گیا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے منزلت بخشی ہے، اور تو میں ایسا برا کام کیوں کروں کہ ایسے ظالموں کو کبھی لا نصیب نہیں ہوا کرتی۔ یہی وہ برہان حق تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس جوانی کے عالم میں ایک ایسے نازک موقع پر معصیت سے، گناہ سے دور رکھا۔ پھر یہ جو فرمایا کہ یوسف بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، تو اس سے عصمت انبیاء کی حقیقت پر بھی پوری روشنی پڑتی ہے۔ نبی کی معصومیت کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اسے گناہ نہیں اور یا لغزش یا خطا کی قوت ہی ان کے اندر نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نبی گناہ کرنے پہ قادر ہوتے ہوئے بھی بشریت کے تمام تقاضوں سے متصف ہونے کے باوجود اپنے جذبات و احساسات اور خواہشات رکھنے کے باوجود پیغمبر ایسا نیک نفس ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر وہ کبھی بھی گناہ کا ارادہ نہیں کرتا۔ وہ اپنے ضمیر میں اپنے رب کی ایسی زبردست دلیل رکھتا ہے جس کے مقابلے میں خواہش نفس کبھی کامیاب نہیں ہوتی، تو وہ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا اگر وہ دیکھ لیتا۔ اچھا، بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے ایک تصویر نظر آ گئی تھی دیوار پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کی، اور وہ انگلی سے ان کو اشارہ کر رہے۔ بہرحال وہ بائبل کا بیان ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہوا تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی، والفحشاء، اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا، ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ ایک ہوتا ہے لفظ مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص۔ مخلص جو ہے لام کی زیر کے ساتھ وہ فاعل ہوتا ہے، اخلاص کرنے والے، اور لام کی زبر کے ساتھ مخلص، جس کو خالص کر لیا گیا ہو۔ یوسف علیہ السلام ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یوسف علیہ السلام کی جو میں نے صفات آپ کو ایک پہلے بھی بتائی تھی، ایک صفت کہ وہ مجتبا تھے، اجتبا ان کی صفت ہے کہ وہ چنے ہوئے تھے، اور یہاں پہ ہے وہ خالص کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خالص کر لیا تھا۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ، اور قدت، اس عورت نے پھاڑ دی، قمیصہ، اس کی قمیص، من دبرن، پیچھے سے، یعنی جب یوسف علیہ السلام کو اس نے دعوت گناہ دی، یوسف علیہ السلام اس سے بچ کے نکلے تو پیچھے اس عورت بھی اس کے پیچھے آئی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پکڑ کر کھینچی اور وہ پھٹ گئی۔ وقدت قمیصہ، اور اس نے پھاڑ دی اس کی قمیص، من دبرن، پیچھے سے، والفیا، اور دونوں نے پایا، الفیا یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، الف جو ہے اس کا مطلب ہے دونوں نے پایا، سیدہا،
اس کے خامد کو، سیدہا اس کے خامد کو، لدل باب دروازے کے پاس۔ اب آپ ایک ذرا سچویشن ذہن میں لائیں کہ یوسف علیہ السلام اس سے بچ کے بھاگ رہے ہیں، وہ عورت نے پیچھے سے پکڑ کے اس کو کھینچا جس سے ان کی قمیض بھی پھٹ گئی، اور دونوں دروازے کے قریب ہیں، اور اتنے میں شوہر بے وقت گھر آ گیا، اور الفیا سیدہا لدى الباب، اور دونوں نے پایا اس کے خامد کو دروازے کے پاس۔ قالت، وہ کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا جزا ہے، کیا سزا ہے، ما جزاء کیا سزا ہے، من اس شخص کی، ارادہ جو ارادہ کرے بھی اہلی کا تیری بیوی کے ساتھ، سوءا برائی، اللہ مگر ان یسجنا یہ کہ وہ قید کیا جائے، او عذاب علیم یا اسے دردناک سزا ہو، اسے سخت سزا دی جائے، اسے قید کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ عورت نے کیسے پینترا بدلا، شوہر کو دیکھتے ہی کہنے لگی، بتائیں ایسے شخص کی کیا سزا ہے جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کے سوا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے سخت سزا دی جائے۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں کتنی بے حیائی تھی کہ ایک عورت جس کے شوہر نے کہا کہ اس لڑکے کو عزت کے ساتھ رکھنا، شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں، شاید ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، اسی لڑکی کے بارے میں وہ نیت خراب کرتی ہے، اور پھر کتنی وہ چالاک ہے، کتنی وہ تیز ہے کہ جو ہی اس نے دیکھا، ظاہر ہے اس نے کسی ایسے وقت کا انتخاب کیا ہوگا جب اس کا خامد گھر سے باہر ہو اور اس کو امید بھی نہ ہو کہ وہ جلدی گھر آئے گا، لیکن جو ہی وہ دونوں آگے پیچھے دروازے سے باہر نکلے تو غیر متوقع طور پر اس کا خامندین دروازے پہ کھڑا تھا۔ فوراً بولی، کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ اب یہاں سے اب سوچی کہ کتنی چالاک عورت تھی کہ فوراً اس نے اس کی غیرت کو للکارا کہ اس لڑکے نے مجھ پہ دسترازی کی ہے، میں نے تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا، اب آپ ہی اس سے سمجھیں اور آپ ہی سوچیں کہ اس کو کیا عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کہاں کنویں سے نکلے، وہاں کی جو ان پہ آزمائش آئی، پھر غلام بن کے بیچے گئے، اب یہاں ایک ٹھکانہ ملا ہی تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت اور اکرام دیا تھا، لیکن ابھی آزمائشیں ان کی ختم نہیں ہوئی، ایک اور آزمائش آ گئی، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ ایک پیغمبر کے لیے ایک صبر کرنے کا ایک بہت بڑا ایک مرحلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے نا کہ جو شخص کوئی خوبصورت عورت اس کو دعوت گناہ دے اور وہ اس وقت اپنے آپ کو بچا لے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ہو۔ وہ جو 7 قسم کے لوگ گنوائے گئے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے صبر کرنا۔ صبر صرف یہی نہیں ہے جو ہمارے ہاں صبر ہم سمجھتے ہیں کہ بس مصیبت کے وقت جو صبر کرنا ہے ہم تو اسی کو صبر سمجھتے ہیں۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معصیت میں صبر کرنا، ایک ہوتا ہے عبادت میں صبر کرنا، اور ایک ہوتا ہے مصیبت میں صبر کرنا۔ معصیت میں صبر کرنا یہ ہے کہ گناہ کی آپ کے اندر اس وقت آپ گناہ کر سکتے ہیں، اور گناہ کرنے کی آپ کا نفس آپ کو اس کی طرف مائل کر رہا ہے، آپ کے پاس موقع بھی ہے، لیکن آپ ایسے موقع پہ جبر کرتے ہیں، اپنے نفس کو روکتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ یہ ہے صبر عن المعصیت، گناہ پہ صبر۔ عبادت میں صبر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا عبادت کو دل نہیں کرتا، آپ کا نفس آپ کو نیند آ رہی ہے، نیند کا وقت ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، آپ کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اس وقت جو آپ اپنے نفس سے ایک جنگ کرتے ہیں وہ بھی صبر ہے۔ صبر کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے روکنا، آپ اپنے نفس کو روکتے ہیں اور نیند کو توڑ کے اٹھ جاتے ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا، جب آپ کو کوئی تکلیف آئی تو آپ نے اس تکلیف میں صبر کیا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام جو صبر اس وقت کر رہے تھے وہ تھا معصیت والا، یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اور صبر کرنا۔ چلیں جی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قصہ حضرت یوسف تو چلتا رہے گا پوری صورت میں، اور اس میں ہمارے لیے جو جو سبق ہیں وہ بھی آپ الگ لکھتے رہیں کہ ہمارے لیے کہاں کہاں پہ کون کون سے سبق ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس سے جو بھی سبق ملیں گے وہ ہم نے لکھتے جانے ہیں۔ جیسے ایک تو یہ ہے کہ پچھلے لیسن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاں میں ہاں نہیں ملانی کسی کی۔ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو ہم یہ سوچ کے نا کہ ہمیں کیا پڑی ہے، چلے جو بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہی ہوگا، نہیں، جو بات غلط ہے اس کو ہم نے کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، اس وقت بولنا چاہیے انسان کو۔ اور دوسری جو بات شاید میں نے پہلے بتائی نہیں تھی وہ خواب کی بات تھی۔ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا، ذکر نہ کرنا، کیونکہ ان کو نظر آ گیا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ 11 ستاروں سے مراد اس کے بھائی تھے، اور چاند سورج سے مراد ماں باپ تھے، پیغمبر وقت تھے، وہ ان کو سمجھ آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے حسد کریں گے۔ تو اس سے ہم نے کیا سبق لینا ہے کہ ہر کسی کو اپنا خواب نہیں سنانا چاہیے۔ ہاں، آپ کسی ایسے شخص کو سنائیں جو آپ کا بہت خیر خواہ ہو، خاص طور پہ وہ لوگ جن سے آپ کو یہ ہو کہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ یا ہر کسی کو محفل میں بیٹھ کے خوابوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خواب بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حدیث دل، آپ کے دل کی بات ہے، دل میں آپ نے کچھ بھی سوچ رہے تھے، دن کے ٹائم جو باتیں آپ کے دل میں آ رہی تھی رات کو وہی خواب میں آ گئی۔ دوسرا ہوتا ہے شیطان کا ڈراوا، شیطان انسان کے خواب میں آتا ہے، وہ آپ کو ڈراتا رہتا ہے، اور وہ بھی مطلب پریشان خواب ان کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تیسری قسم کے جو خواب ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحی کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ وہ خواب دیکھتے ہی انسان کو پتہ بھی چل جاتا ہے بعض اوقات یہ سچا خواب ہے۔ انسان کی فیلنگز ایسی ہوتی ہیں وہ، اور انسان کو وہ بڑے کلیئر اور صاف نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے جو آپ کو بتایا کرتی ہوں کہ ایک ہمیں کسی کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے ہر بری بات میں بھی، اور اپنے خواب کسی کو نہیں بتانے چاہیے، اور یہ کہ آج کے سبق میں ہمیں محسن بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کی جزا کبھی جزا یعنی بے قدری نہیں کرتا، ہمیشہ ان کو اچھی جزا دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام پہ پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے بھی ان کو بہت اچھا اس کا صلہ دیا۔ تلاوت سنتے ہیں آیات کی۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم